وہ گرمی کا موسم تھا۔ پیڑ پودے، ندی، جھرنے سب سوکھے پڑے تھے۔ جنگل کے سارے پرندے بہت پریشان تھے۔ ٹونی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، ہمارے لیے تو بارش برسا، اگر ایسے ہی گرمی برستی رہی تو ہم لوگ مر جائیں گے۔ اس طرح وہ بڑی دکھی ہو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اتنے میں مٹھو طوطا اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ لگتا ہے گرمی کی وجہ سے پیڑ پر آگ لگ گئی ہے، اس پیڑ نے ہمارے گھر کو پوری طرح جلا ڈالا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کہاں جاؤں، اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے پاس آ گئی۔ تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو، مجھے بھی اپنے ساتھ رہنے دو نا۔ میرے دوست، تم پریشان مت ہو، اگر مشکل کے وقت میں دوست ہی دوست کے کام نہیں آئے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس طرح وہ اس کی ہمت باندھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد لوسی کبوتر اور کالو کوا بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ ہمارے گھر پوری طرح برباد ہو چکے ہیں، ہم پر مہربانی کرو اور ہمیں یہاں رہنے دو۔ وہ بھی ٹونی سے رہنے کے لیے جگہ مانگنے لگتی ہیں، لیکن ٹونی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ سب لوگ مل جل کر اس چھوٹے سے گھونسلے میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کے بچے مرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے لوسی کبوتر کا بچہ مر جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولتی ہے، اے اللہ، وقت پر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اور اتنی گرمی کی وجہ سے میرے بچے مر گئے ہیں، اب میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی بات سن کر وہاں بیٹھے سارے پرندے افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ تمہیں بس اب ہمت دکھانی ہوگی، ہم صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اب بس تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ ایسے ہی وہ لوسی کبوتر کی ہمت باندھنے لگتے ہیں۔ اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میں تو اپنے بچوں کے لیے چھت ڈھونڈ رہی تھی، اب میں یہاں سے کہیں دور چلی جاتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد ٹونی اور کوے کے بچے کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ٹونی اپنے بچوں کی طبیعت خراب دیکھ کر بولتی ہے، میں کیا کروں، میرے بچے تو بہت بیمار پڑ رہے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، میں تو خود کو سنبھال نہیں سکوں گی، دکھی ہونے کے علاوہ اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ کالو کوے کا بچہ بھوک برداشت نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولتی ہے، اب میں کیا کروں گی اپنے بچے کے بغیر، کیسے رہوں گی اس کے بغیر، اب یہاں رہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوست، تم نے ہماری بہت مدد کی، گھونسلہ چھوٹا ہونے کے باوجود تم نے ہمیں یہاں رہنے دیا، تم جیسا دوست ہر کسی کو ملے، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ اب میں یہاں سے چلتی ہوں، میرا رہنا بنتا نہیں ہے اب یہاں۔ لیکن اب تم کہاں جاؤ گی؟ مجھے کیا ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی، اپنے بچے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، بچہ تو رہا نہیں، اب کہیں بھی چلی جاؤں گی جہاں کچھ کھانے کو مل جائے بس۔ میں بچوں کا ایک ٹک تم سے بانٹنا چاہتی ہوں، میں بچوں کے لیے کچھ کھانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں، بچوں کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے ساتھ میرے بچوں کا بھی خیال رکھو، میں کچھ کھانا لے کر آتی ہوں بس۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، لیکن اپنا خیال رکھنا۔ طوطا کھانے کی تلاش میں وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن واپس نہیں آتی۔ دوسری طرف ٹونی اس کی راہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس سے اگلے دن ٹونی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ نیند میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ ماں، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اٹھو ماں، ماں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں سو رہی ہو؟ اٹھ جاؤ جلدی۔ اس طرح وہ بچے اکیلے ہی اس گھونسلے میں رہنے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور تبھی ایک چیل پانی سے بھرا ہوا گھڑا اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ وہ گھڑا اس سے چھوٹ جاتا ہے اور اس بچوں کے گھونسلے کے پاس اٹک جاتا ہے۔ وہ پانی سیدھا ان بچوں کے اوپر گرتا ہے اور وہ پیتے ہیں۔ تبھی وہ چیل گھڑے کو لینے وہاں پہنچ جاتی ہے اور بچوں کو دیکھ کر بولتی ہے، ارے یہ بچے کون ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ ان کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ انہیں پیاس بہت لگی ہوئی ہے۔ بچوں، اب کیا تم ٹھیک ہو نا؟ نہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، ہماری مائیں مر چکی ہیں اور ہمیں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
چیل بھی ایک ماں تھی، اس لیے وہ ان بچوں کی باتیں سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ہاں بچوں، میں تمہاری مدد کروں گی، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کی بھی پرورش کرتی ہے۔ وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتی ہے۔ وہ بہت اچھی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ ندی کے پاس کچھ بڑھ رہا ہے، تو وہ ان پرندوں کو لے کر اپنے ساتھ چل پڑتی ہے اور بڑی مشکل سے 2 دن میں سفر پورا کرتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاں بچوں، یہاں ہمیں کھانا بھی ملے گا اور پینے کو پانی بھی ملے گا۔ اگر ہم یہاں گھونسلہ بنا لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ وہ بچوں کو سمجھاتی ہے اور بچے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ بچے اپنی طاقت کے حساب سے اس کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دن کی محنت سے وہ بہت اچھا گھونسلہ بنا لیتے ہیں اور مل کر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اگر آج ہم زندہ ہیں نا تو صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ وہاں نہ آتی اور ہماری مدد نہ کرتی تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہم مرتے دم تک آپ کا احسان نہیں بھولیں گے ماں۔ بیٹا، تم مجھے ماں کہہ کر بلا رہی ہو، حالانکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ تم تو پھر میرے بچے ہی ہوئے نا۔ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا تو ہر ماں پر فرض ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ اسی طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت کرتی ہے۔